بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ امریکہ آنے کے 1 سال بعد میں ماں سے ملنے گئی تو ماں کو گلے سے لگاتے ہوئے مسکرا کر باپ کو سلام کرتے ہوئے میں پھر سے دکھی ہو گئی تھی۔ روز ویڈیو کال پر بات کرنے کے بعد بھی اس کا یہاں آنا ضروری تھا، وہ سوچ رہے تھے۔ میں صرف 2 دنوں کے لیے آئی ہوں، سنڈے کو چلی جاؤں گی۔ میں کہے بغیر رہ نہ سکی۔ اتنے دنوں بعد آئی ہو، وہ بھی صرف 2 دنوں کے لیے، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے باپ نے مسکرا کر کہا، ماں کا بنایا کھانا میرے لیے زہر ہو گیا تھا۔ باپ کی نقلی مسکراہٹ اور اصلی سوچ نے میرا دل پھر سے توڑ دیا۔ 1 سال کے بعد آنے پر بھی وہ انسان چند لمحوں کے لیے خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے سال میری ستیلی بہن امریکہ اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی تھی۔ اس کی فرینڈ ہوٹل میں رکنا چاہتی تھی، لیکن وہ انہیں یہاں لے آئی۔ جب وہ میرا اپارٹمنٹ، میرا کمرہ اور میری وارڈروب دیکھ رہی تھی تو وہ یہ طے کر رہی تھی کہ وہ باپ کو جا کر بتائے گی کہ کیسے میری ماں اس کے باپ کی جمع پونجی اپنی لاڈلی کو بھجوا رہی تھی اور لاڈلی یہاں عیش کر رہی ہے۔ 15 دن بعد جب وہ پانچوں واپس گئی اور میری بہن نے مجھے گلے سے لگایا اور میرا گال چوما تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں اس کی جھوٹی محبت اور سچی سوچوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک چکی تھی۔ میں ہنسنا چاہتی تھی لیکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنی ماں تک سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جن رشتوں کے لیے وہ اپنی جان مار رہی ہے وہ اصل میں ان کے ہیں ہی نہیں۔ میں حقیقت بتا کر ان کی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن میری اپنی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ سب رشتے، سب تعلق، سب نام یہ نقلی ہی تو تھے میرے لیے۔ میں تنہا تھی، میں کوئی بھی رشتہ بنا ہی نہیں سکتی تھی۔ رشتوں پر جو پردہ ہوتا ہے وہ میرے سامنے تار تار ہو جاتا ہے۔ انسانوں کا اندر میرے سامنے عیاں ہو جاتا ہے، پھر میں کسی سے کوئی تعلق کیسے بنا سکتی ہوں؟ تعلق بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ ایک بار وہ مجھے ٹرین میں ملی، دوسری بار سائیکل پر، اور بس بن گیا تعلق۔ آنے والے کئی دن میں اس کیفے میں جاتا رہا جہاں وہ مجھے ملی تھی، لیکن وہ دوبارہ وہاں نہیں آئی۔ مجھے اس پر غصہ بھی تھا کہ وہ ہمیشہ ایسے بھاگ کیوں جاتی ہے۔ میں تو اس سے بس کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دشمنی، زیادہ دوستی نبھانا چاہتا ہوں۔ تم تھوڑی چالاک ہو، کچھ مکار ہو، زیادہ اداس ہو، کیوں؟ تمہاری آنکھیں نیلی ہیں، پیشانی پر غصے کی شکنیں ہیں، کیسے؟ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شاید وہ مجھے امریکہ کے لڑکوں جیسا سمجھ رہی تھی جن کے لیے وہ اپنے بیگ میں اسپرے چھپا کر رکھتی تھی، جبکہ اگر وہ میرے بارے میں کچھ باتیں جان لیتی تو اتنی خوفزدہ نہ ہوتی۔ مجھ میں کچھ برائیاں ہیں، لیکن میں پورا کا پورا برا نہیں ہوں۔ میں برا سوچتا ہوں تو اچھا بھی سوچ لیتا ہوں۔ میں دوغلا ہوں تو دانا بھی ہوں، زیادہ جھوٹا اور تھوڑا سچا۔ میں پوری طرح سے شریف نہیں ہوں تو غنڈہ اور بدمعاش بھی نہیں ہوں۔ میری نیت میں فطور ہے تو وہ تھوڑی سی شفاف بھی ہے۔ ہر دوسرے انسان کی طرح مجھ میں تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے، لیکن یہ سب بتانے اور کہنے کے لیے وہ مجھے دوبارہ مل نہیں رہی تھی۔ میں اسے یاد کرنے پر مجبور تھا کیونکہ اسے بھلانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے تمہاری نیلی آنکھیں پسند ہیں اور عداسی ناپسند، یہ بتانے کے لیے تھوڑا سا بےتاب۔ جب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ مجھے دوبارہ کبھی نہیں دکھائی دے گی، تبھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ شہر کے نواح میں موسم سرما کا ایک چھوٹا سا فیسٹیول ہو رہا تھا۔ وہاں کچھ کھیل تماشے ہونے تھے، کچھ اسٹال لگے تھے۔ سنڈے کا دن تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی سائیکل ریس بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اس ریس میں شرکت تو نہیں کی، لیکن میں اسے دیکھنے کے لیے کھڑا تھا، اور تبھی وہ مجھے ذرا دور اپنی سائیکل کے ساتھ کھڑی نظر آ گئی۔ مس مائنڈ ریڈر، ہیلو مس، شکر ہے تم دوبارہ مل گئی۔ تمہیں کتنا ڈھونڈا میں نے، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے بھاگتے ہوئے، چلاتے ہوئے اس کے سامنے ہانپ کر کھڑے ہوتے کہا۔ اس نے ہونٹ سکیڑ لیے اور منہ بنا لیا۔ خدا کے لیے اب پھر سے غائب نہ ہو جانا۔ میں نے اس کی سائیکل کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پہلے میرے ہاتھ کو پھر مجھے دیکھا۔ وہ شاید میرا دماغ پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے جھٹکے سے سائیکل اٹھائی اور اس کا اگلا پہیہ میری ٹانگوں پر دے مارا۔ پیچھے ہٹو، ریس شروع ہونے والی ہے۔ یہ بات وہ مجھے پہیہ مارے بغیر بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ بد دماغ، ظالم اور سنگ دل لڑکی تھی۔ اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ بد دماغ سے بات ہی کیوں کرتے ہو تم؟ سائیکل پر بیٹھتے ہی اس نے غصے سے کہا۔ میں نے نہیں، میرے دماغ نے اسے ناراض کر دیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسے منا لوں گا۔ تم تیسرے نمبر پر آئی ہو، مبارک ہو، لیکن اس دن تو تم ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے دنیا میں تم سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ اب تم خود 2 سے ہار گئی۔ میں اسے مبارکباد دینے اس کے پاس آیا۔ اس بار سائیکل سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ تم مبارکباد دے رہے ہو یا طنز کر رہے ہو؟ میرا دماغ کیا کہتا ہے؟ میں نے انگلی سے اپنے سر کو ٹھوکا اور مسکرایا۔ شکریہ۔ حیرت انگیز طور پر وہ بھی مسکرا دی۔ یہ پہلا شریفانہ لفظ تھا جو اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تم شکریہ کہہ رہی ہو مجھے؟ کیوں؟ اس کی شرافت سہ نہیں پایا کیونکہ تم واقعی مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی ہوئی، اس سے معصومیت سے کہا۔ تو میں تمہاری دشمن تھوڑی ہوں۔ اچھا چلو کافی پئیں، پیسے میں دوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ پھر سے گم ہو جائے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ چھوڑ دوں گا، لیکن وعدہ کرو تم پھر سے غائب نہیں ہوگی۔ ہو بھی سکتی ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ اس نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا۔ تم مجھ سے دوستی نہیں کر سکتی؟ نہیں۔ اس نے جھٹک کر میرا ہاتھ دور کر دیا۔
پھر وہ دکھ سے ہنس دی اور اپنا رخ موڑ کر چلنے لگی۔ مجھے لگا اس نے اپنی نم آنکھیں مجھ سے چھپانا چاہی ہیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی برف پر چلنے لگی۔ اس کے پیر برف میں دھنستے جاتے تھے، وہ لڑکھڑاتی تھی، گرنے لگتی تھی، پھر بھی رکتی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بھاگ رہی تھی، یہ سب انسانوں سے۔ کتنی ہی دیر تک ہم دونوں ایک آگے پیچھے چلتے رہے۔ میں جان نہیں سکا کہ میں کیا جاننا چاہتا ہوں۔ میں وجہ نہیں ڈھونڈ سکا کہ میں کیوں بلا وجہ اس کے پیچھے پیچھے ہوں۔ میرا اس سے کیا لینا دینا تھا؟ جب کچھ لینا دینا نہیں تو میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ چلے جاؤ تم بھی، تم سب ایک جیسے ہو۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں کہا تھا، لیکن اس نے روتے ہوئے ضرور کہا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی اور آنکھیں بھی، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مجھے یہ گمان ہوا کہ میں کھڑے کھڑے بت بن جاؤں گا۔ اسے سک رہی تھی اور اس کی سانس دھواں بن کر نکل رہی تھی۔ اندر لگی آگ آنکھوں کے پانی سے بجھتی نہیں ہے، بلکہ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا اور پھر اس پر اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھ دیا۔ تم سب وہ سن لیتی ہو جو میں سوچتا ہوں، اب تم مجھے سب سنا دو جو تم سوچتی ہو۔ سسکی سی بھر کر اس نے گیلی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ انسان ایک دھوکہ ہے اور اس کی محبت ایک ڈھونگ۔ اس نے یہاں سے بات شروع کی اور اپنی ماں، بہن، باپ اور زندگی میں ملنے والے ہر انسان کی حقیقت پر لا کر ختم کر دی۔ برف سے ڈھکے ہوئے بینچ پر جگہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہم دونوں کو شام ہو چکی تھی۔ پہلی ملاقات میں مجھے جتنی نڈر لگی، حقیقت میں وہ اتنی ہی کمزور تھی۔ میں نڈر بننا چاہتی ہوں لیکن حقیقت میں کمزور ہوں۔ اس نے آہستگی سے کہا، تمہاری کہانی عجیب نہیں ہے، تمہاری صلاحیت عجیب ہے۔ ہم سب انسان ایسے ہیں، تم درگزر کرنا سیکھ لو۔ زور سے ہمارے کان پھٹنے لگتے ہیں تو ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ ہماری سوچ سے تمہارا دل پھٹنے لگے تو تم دل بڑا کر لو۔ اپنے ستیلے باپ کی وجہ سے تم نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کی محبت کی وجہ سے تم اپنے ستیلے باپ کو معاف کر دو۔ ہم تمہیں منہ پر اچھا کہیں گے اور دل میں گالیاں دیں گے۔ تم اکیلی نہیں ہو جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہاں سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ ہم جان نہیں پاتے اور تم جان لیتی ہو۔ زندگی ایک آزمائش ہے، تم اسے اپنی آزمائش سمجھ لو۔ اسکول کے بچے کی طرح یک ٹک کر وہ مجھے دیکھ رہی تھی، پھر وہ اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ کب تک انسانوں سے بھاگو گی؟ تم بھاگ کر اس دنیا سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ تم نے ہم سب کو اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول نہیں کیا۔ تم فرشتوں کی دنیا میں نہیں ہو، لذا یہ انسانوں کی دنیا ہے۔ یہاں رہنا ہے تو سب برداشت کرنا ہوگا، اچھی سوچ بھی اور گھٹیا سوچ بھی، اصلی محبت بھی اور نقلی پیار بھی۔ اس نے ایک گہری نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رات ہونے والی ہے، اب میں جا رہی ہوں، بائے۔ اس کی چال شکستہ تھی اور انداز دکھی۔ میں کل تم سے یہی ملوں گا، میں نے پیچھے سے چلا کر کہا۔ وہ کل کبھی نہیں آئی جب وہ دوبارہ ملتی۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، نہ گھر کا ایڈریس، نہ ہی کوئی فون نمبر۔ اس نے مجھے یہ تک نہیں بتایا کہ وہ کس کالج میں پڑھتی ہے۔ جب بھی ہماری بات ہوئی سر راہ ہوئی، وہ بھاگ جاتی تھی یا چلی جاتی تھی۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ شاید وہ مجھ سے بھی دور جا چکی تھی۔ میری کسی گھٹیا سوچ کا اس نے اثر لے لیا تھا۔ میری اچھائی کو نظر انداز کر کے اس نے میری برائی پر مجھے سزا دے دی تھی۔ رہ رہی ہوگی کسی جنگل یا ویرانے میں، ورنہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر، ہم سب انسانوں سے دور۔ میں اکثر تلخی سے سوچتا، میں اسے تلاش کرنا چھوڑ دینا چاہتا تھا، اسے بھول جانا چاہتا تھا۔ وہ تھی ہی کون؟ پر وہ جو بھی تھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جب میں واک کرتا، سائیکل چلاتا، صبح اٹھ کر بستر پر بت بن کر بیٹھ جاتا، بھاگ کر یونیورسٹی کی طرف جاتا، لائبریری میں کتاب کھول کر کہنی میز پر ٹکا کر کہیں اور گم ہو جاتا، کوکنگ کرتا، ٹی وی دیکھتا یا اسی کیفے میں جا کر کافی پیتا، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی، وہ مجھے یاد آتی تھی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں ایک اور بار اسے دیکھنا چاہتا تھا، میں ایک اور بار اسے دیکھ سکتا تھا اگر میں سر اٹھا لیتا۔ ٹرین میں وہ میرے عین سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں چھٹیاں گزارنے کینیڈا خالہ کے پاس گیا تھا اور اب واپس امریکہ آ رہا تھا۔ اس بار میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس بار میں نے اسے ایک نظر نہیں دیکھا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس عجیب و غریب لڑکی سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس عجیب غریب لڑکی کو یاد کرنے کے لیے شکریہ۔ میں تو بس کتاب پڑھ رہا ہوں، اچھی کتاب ہے یہ، میں اسے دوسری بار بھی پڑھوں گا۔ مجھے ڈھونڈنے کے لیے بھی شکریہ، یہ اچھی کتاب ہے، مجھے بھی پڑھنے کے لیے دینا۔ کتاب کے سب لفظ ہوا میں تحلیل ہونے لگے جیسے وہ ڈانس کر رہے ہوں۔ الفاظ ڈانس نہیں کر رہے، تمہاری نظر دھندلا رہی ہوگی۔ تمہاری باتوں نے مجھ پر اچھا اثر کیا ہے۔ میں رہنے کے لیے ماں کے پاس گئی تھی۔ مس مائنڈ ریڈر یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ کیونکہ مس مائنڈ ریڈر نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ اف جھوٹی، اف میرا دماغ، چپ کر جا بھائی، میری عزت رکھ لے۔ بالکل سچی بول رہی ہوں، سچی۔ پاپا کی طبیعت خراب تھی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے پاس رہوں۔ وہ کچھ شرمندہ بھی تھے، بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی میری اسٹڈی مکمل ہو میں ان کے پاس واپس آ جاؤں۔ میں نے اپنا سیمسٹر بھی مس کر دیا ہے، وہ مجھے آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ امریکہ واپس جاتے ہی تمہیں ڈھونڈوں گی اور تم سے خوب ساری باتیں کروں گی۔ توبہ توبہ، کتنا جھوٹ بولتی ہے یہ! جو مجھ سے بھاگ رہی تھی وہ اب مجھے ڈھونڈتی ہے۔ میں نے تمہیں اسٹیشن پر دیکھ لیا تھا، اس لیے بھاگ کر تمہارے پیچھے آئی تھی۔ تم نے دیکھا ہی تھا کہ میں جب یہاں کر بیٹھی تو میری سانس پھول رہی تھی، میں ہانپ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تم ہی ہو، وہ بھی کینیڈا میں۔ اگر تم مجھے پہلے مل جاتے تو میں تمہیں اپنی ماں سے ملواتی، وہ اس انسان سے مل کر بہت خوش ہوتی جس نے میری زندگی اور میری سوچ کو بدلنے کی اچھی کوشش کی۔ اب یہ مجھے جذباتی کر رہی ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں بولوں گا، میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ تم نہ بولو، لیکن ایک بار مجھے دیکھ تو لو، میں نے بالوں کو سیاہ کروا لیا ہے، اب میں ان پر کبھی نیلا پیلا رنگ نہیں کرواؤں گی، جو چاہے کرو، مجھے اس سے کیا۔ اف، میرا دماغ! چپ کر جائے یار۔ وہ تھوڑا سا جھکی اور آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ مجھ سے کبھی بات نہ کرنا، لیکن ایسے ہی میرے سامنے چپ چاپ بیٹھے رہنا۔ بولو، منظور ہے؟ وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کے سیاہ بالوں، نیلی آنکھوں اور معصوم مسکراہٹ کو دیکھا۔ منظور ہے، میں نے زبان سے بھی کہا اور دل سے بھی۔